السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم سیرت خاتم الانبیاء پیج نمبر 60 پر ہیں، صفحہ نمبر 60، اور آج کا جو عنوان ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی فیشنیٹنگ ہے اور بہت زیادہ انگیجنگ ہے۔ اس کا عنوان ہے دنیا میں اشاعت اسلام۔ دنیا میں اسلام کیسے پھیلا؟ آپ سوچئے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس دنیا میں تھے مسلمان، یعنی اپنے زمانے میں اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آیا ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، جتنے نبی تھے سب مسلمان تھے، جتنے انبیاء۔ اسلام جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے اسلام ہے۔ سب سے پہلے انسان جس نے اس دنیا میں قدم رکھا اسی وقت سے اسلام موجود ہے۔ اسلام is there in this world since the first man set his foot on this earth۔ اس زمین پر پہلا قدم پڑتے ہی اسلام ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ اور اسلام کی جو فنڈامنٹل ٹیچنگز ہیں وہ ہر نبی کے یہاں وہی سیم رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے یہاں بھی، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام انبیاء کرام کے ہاں جو بنیادی تعلیمات ہیں، فنڈامنٹل ٹیچنگز ہیں، فنڈامنٹل ڈاکٹرینز ہیں، اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں رہا ہے۔ جو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں فرق رہا ہے۔ کسی نبی کے ہاں نماز کی تعداد میں کمی بیشی تھی، کسی کے ہاں زکوٰۃ کی لمٹ ہے، کتنے میں زکوٰۃ فرض ہے اس میں ہے کچھ تبدیلی، لیکن زکوٰۃ ہر ایک کے ہاں تھی، لیکن زکوٰۃ کی ڈیٹیل میں ڈیفرنس۔ کسی نبی کے ہاں نماز اتنی تھی لیکن نماز ہر ایک کے ہاں تھی، توحید ہر ایک کے ہاں تھی۔ تو جو فنڈامنٹل ٹیچنگز آف اسلام ہیں وہ پہلے انسان نے جب اس روئے زمین پر اپنا قدم رکھا ہے اسی وقت سے موجود ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے مسلمان بھی یہ سوچتے ہیں، وہ پڑھے لکھے سوچتے ہیں کہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ نہیں 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 نہیں، اسلام آدم علیہ السلام کے وقت سے موجود ہے اس دنیا میں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ لیکن یہاں اس اسلام کی بات ہم کر رہے ہیں جو اسلام دنیا میں مشہور ہے، جس کی اشاعت، تقویت اور جس کو اسٹیبلش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں، ایک خاص انداز سے، جو ایک سسٹم آپ نے ڈیولپ کیا، دنیا کے سامنے ایز اے ماڈل رکھا، فائنل ورژن جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو ہم سب مانتے ہیں، جس کے امتی ہم سب ہیں، جس کے فالوورز ہم سب ہیں۔ ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مذہب اسلام تھا، لیکن ہم اس کے فالوورز نہیں ہیں، اس کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹیلز ہیں، اور ہر امتی کو انہی ڈیٹیلز کو فالو کرنا ہوتا ہے جس نبی کی قوم وہ ہوتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں، موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، کیونکہ ان کی ڈیٹیلز ان کے سامنے موجود نہیں ہے پوری کمپلیٹ پرفیکٹ انداز میں۔ تو ہر امتی کو اپنے نبی کی باتیں ماننی ہوتی ہیں، اسی لیے ہمیں اپنے نبی کی باتیں ماننی ہیں بغیر پرانے انبیاء کرام کی توہین کیے ہوئے، بلکہ ان کا اعتقاد، ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی تبجیل ہمارے لیے فرض بھی ہے۔ جس طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہم حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان کے امتی نہیں ہیں۔ امت ہماری یہ ہے، لیکن ہم ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ان کو بھی پیغمبر مانتے ہیں۔ خیر، یہ کچھ اجمالی باتیں میرے ذہن میں آئی، اس لیے اچانک میں نے بتا دیں، یہ ضروری چیزیں تھیں، یہ سب ذہن میں اپنے آپ رکھیے۔ اب ہم چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف کہ دنیا میں اشاعت اسلام، اسلام کیسے پھیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اکیلے ایک پیغمبر، اس کے بعد دوسرے لوگ آہستہ آہستہ بڑھے۔ حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے قبول کیا، علی ابن ابی طالب نے قبول کیا، زید ابن ثابت وغیرہ، اور اسی طریقے سے بلال وغیرہ، اور ایک بڑی جماعت نے اسلام آہستہ آہستہ قبول کیا، اور اس قدر اسلام پھیل گیا، انبلیویبل۔ مطلب ایسا پھیلاؤ اسلام کا دیکھنے میں نہیں آیا۔
کیا طاقت ہے، کون سی چیز ہے جس نے اتنا پھیلانے میں تعاون کیا اسلام کو؟ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے بھی ہمیشہ لوگ کوشش کرتے رہے ہیں. آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہر طرف کوئی یہاں اسلام کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، کوئی وہاں آواز اٹھا رہا ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر پاتا. سب آواز اٹھاتے رہتے ہیں. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اچھا مسلمان ہے یا نہیں. ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اسلام بچے گا یا نہیں. اسلام کو تو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا ہے، اس کی فکر چھوڑ دیجیے آپ. ہمیں جو فکر کرنی ہے وہ اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں یا نہیں، اور ہم جو ہے اچھے بلیور ہیں یا نہیں، اور ہم کتنا اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس کی فکر ہمیں ضرور کرنی چاہیے. لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ اپنی فکر نہیں کر رہا ہے، اسلام کو بچانے کی فکر کر رہا ہے. اسلام ہمارا نہیں ہے، اسلام اللہ کا ہے، وہ بچا لے گا اسلام کو. لیکن ہمیں اسلام کے تابع رہنا ہے. ذمہ داری جو ہمارے اوپر ڈائریکٹ عائد ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کتنے بھی حالات آتے رہیں، اسلام کو بچانے کی فکر چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں کہ آپ کے اندر ایمان کیا ہے، آپ کی اسلام کا لیول کیا ہے، اور آپ کا خاندان کہاں جا رہا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں. یہ فکر ہمیں کرنی ہے. اسلام کی فکر بالکل نہیں کرنی ہے. اسلام کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اس کو بنایا ہے. وہ پل بھر میں کسی کو چاہے گا ختم کر دے گا. اس کے لیے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کن فیکون کا معاملہ ہے صرف. تو اب دیکھیے دنیا میں اشاعت اسلام کیسے ہوا. بہت ہی فنڈامنٹل قسم کا کوشچن ہے. ہر ایک انسان جو ہے اس سلسلے میں ایک متجسس ہوتا ہے، کیوریس ہوتا ہے کہ آخر اسلام کیا چیز ہے، کیوں پھیل رہا ہے اسلام، کیا چیز اس کے پیچھے ہے. اس سلسلے میں بھی اینٹی مسلم ایلیمنٹس جو ہیں، مسلمانوں کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے کیے گئے کہ اسلام اس وجہ سے پھیلا، اسلام اس وجہ سے پھیلا. جھوٹی موٹی چیزیں بھی اسلام کی طرف ایٹریبیوٹ کی گئیں، ورنہ اسلام نہیں پھیلتا. تو اس میں کچھ انالیسس انہوں نے کیا ہے. اس سے آگے بھی بہت سی ڈیٹیلز لوگوں نے دی ہیں اسلام کے پھیلنے کے اسباب سے متعلق، لیکن ابھی ہم یہاں ان کے ورژن میں اسٹڈی کرتے ہیں. بسم اللہ. دنیا میں اشاعت اسلام، the propagation of Islam in the world. تبلیغ کا پہلا قدم meaning first step towards the preaching of Islam. دیکھیے، ابتداءً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ابتداءً مطلب شروع میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلاناً تبلیغ کے لیے مامور نہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا پیچھے کہ نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، خلعت نبوت سے آپ کو ممتاز و مشرف کر دیا گیا، نبوت عطا کر دی گئی. اب جب نبوت عطا ہوئی تو اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ملی کہ اب آپ کو دین کو پھیلانا ہے. تو دنیا میں دین کے پھیلانے کی ذمہ داری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اب آپ نے اس کو آفیشیلی باضابطہ طور پر شروع کر دیا. تبلیغ کا پہلا قدم، تبلیغ بولتے ہیں پہنچانے کو، یعنی دین کو پہنچانا. تبلیغ کا پہلا قدم، دا فرسٹ اسٹیپ ٹوارڈ اسپریڈنگ دا ورڈ آف اللہ اور کنویئنگ دا میسج آف گاڈ، یعنی خدا کے کلام کو، خدا کی بات کو، خدا کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے پہلا قدم. تبلیغ کا لٹرل معنی جو ہوتا ہے وہ سمپلی ہوتا ہے ڈیلیور کرنا، کنوے کرنا. اور اسلامی اصطلاح میں تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں ڈیلیورنگ دا میسج آف گاڈ ٹو دا ہیومینٹی، پوری دنیا کے سامنے، انسانیت کے سامنے دین کا پیغام پہنچانا. ابتداءً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ابتداءً مطلب شروع میں، بالکل آغاز میں، ابتدا میں، انیشیلی. ابتداءً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلاناً تبلیغ کے لیے معمور نہ تھے، یعنی تبلیغ کے لیے اعلاناً معمور نہ تھے، یعنی اعلان کر کے تبلیغ کی ذمہ داری بھی آپ کو نہیں دی گئی تھی. علی الاعلان، بس آپ ایسے ہی کر دیا کرتے تھے. یعنی کہ وہ جو احکام تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، وہ آپ کی ذات کے لیے تھا، یعنی آپ کی ذات کے لیے وہ احکام تھے. پھر کچھ دنوں سلسلے وحی منقطع رہنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا. مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی
بالخصوص عرب کا تکبر و غرور اور تقلید آبائی انہیں حق کی آواز پر کان لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی تھی۔ یہاں آپ رکیں تھوڑی دیر کے لیے۔ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام کو اپنی ذات تک رکھتے تھے، یہ اعلاناً تبلیغ کے لیے مامور نہ تھے، یعنی پبلکلی آپ نے دین کا کام شروع نہیں کیا تھا، بلکہ اس میں صرف آپ کی ذات کے لیے احکام تھے، یعنی پرسنل اور پرائیویٹ جو لائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس سے متعلق احکام تھے اللہ کی طرف سے۔ اچھا، پھر کچھ دنوں سلسلے وحی منقطع رہنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے احکام تھے، یعنی پہلی وحی میں، اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ The revelation from God stopped for some time and then again the revelation started to come۔ اب دوبارہ وحی آنی شروع ہوئی تو دوبارہ جب وحی آنی شروع ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا کہ اب آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی۔ جہالت بولتے ہیں اگنورینس کو، ضلالت بولتے ہیں گمراہی کو، مس گائیڈنس کو، یعنی دنیا میں جہالت اور مس گائیڈنس، اگنورینس اور مس گائیڈنس ہی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بالخصوص عرب کا تکبر و غرور اور تقلید آبائی انہیں حق کی آواز پر کان لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی تھی، یعنی عرب جو کمیونٹی تھی، عرب سوسائٹی جو تھی، اس کا ایک مزاج تھا کہ یہ لوگ بہت ایروگینٹ تھے، بہت ہی متکبر اور گھمنڈی ہوتے تھے، کسی کی بات نہ سنتے تھے اور نہ ہی کسی کی آواز پر کان دھرتے تھے۔ تقلید آبائی بولتے ہیں کہ اپنے پرانے لوگوں کی باتوں کو ماننا اور اس کے علاوہ کسی کی کوئی بات نہ سننا، یعنی باپ دادا کی پیروی کرنا۔ آبا و اجداد جیسا کرتے تھے ویسا ہی کرنا ہے، 1 انچ کے لیے نہیں مڑنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ آیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے، کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، اس کے درمیان بغیر امتیاز کیے ہوئے وہ لوگ اپنے آبا و اجداد ہی کی بات کو صرف مانتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں تقلید آبائی۔ تقلید معنی ہوتے ہیں فالو کرنا، آبائی مطلب فور فادرز، فالوئنگ دا فور فادرز، یعنی بلائنڈ فالوئنگ آف دا فور فادرز۔ جو آبا و اجداد ہیں ان کی بلائنڈلی فالوئنگ کرنے کا نام ہے تقلید آبائی۔ تو عربوں کے ہاں یہ بات بہت پائی جاتی تھی کہ بھئی ہمارے دادا نے یہ نہیں کیا تو ہم یہ نہیں کریں گے، ہمارے دادا نے کسی مذہب پہ عمل نہیں کیا تو اب کوئی پیغمبر آیا ہوا تو ہم اس کے مسلک کو نہیں مانیں گے، اس کے مذہب کو نہیں مانیں گے۔ تو تقلید آبائی انہیں حق کی آواز پر کان لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی تھی۔ اس کے لیے ابتدا میں حکمت الہیہ کا اقتضا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلاناً تبلیغ و اشاعت اسلام کا امر نہ کیا جاوے، یعنی شروع میں جب وحی آئی تو آپ کو اعلان کر کے پبلکلی اسلام کی دعوت کا پروسیس آپ نے شروع نہیں کیا۔ وحی آئی تو صرف اس کا دار و مدار آپ کی ذات تک تھا، آپ نے پبلک اناؤنسمنٹ نہیں کیا اور لوگوں کے درمیان دعوت کا آغاز نہیں فرمایا، آپ نے دعوت کو لانچ نہیں کیا عوام الناس کے سامنے، سب کے سامنے۔ اس کے لیے ابتدا میں حکمت الہیہ مطلب ڈیوائن وزڈم، یعنی وزڈم آف گاڈ، خدا کی جو وزڈم ہے، ڈیوائن وزڈم ہے۔ اقتضا مطلب ریکوائرمنٹ، یعنی اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا، اٹ واز ریکوائرڈ بائی دی وزڈم آف گاڈ کہ آپ کو اعلاناً تبلیغ و اشاعت اسلام کا امر نہ کیا جائے، کہ یعنی پبلکلی آپ شروع میں اسلام کو اسپریڈ نہ کریں، اسلام کی تبلیغ نہ کریں، شروع میں، یعنی فرسٹ وہی جب آئی تب امر نہ کیا جاوے، یعنی حکم نہ دیا جاوے۔ امر کرنا مطلب حکم دینا، ٹو ایشو اے کمانڈ، تاکہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہو جائیں، یعنی لوگ سنتے ہی متنفر نہ ہو جائیں۔ متنفر ہونے کا مطلب یہ ہے لوگ دور بھاگنے لگیں، نفرت کرنے لگیں۔ اچانک کسی کو کوئی چیز بتا دی جائے تو وہ آدمی اس کو بہت ہی عجیب سمجھتے ہوئے اس سے متنفر ہو جاتا ہے، کوسوں دور بھاگنے لگتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابتداءً دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے. یعنی شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنی ذات تک محدود رکھا، دوسرے آپ نے جب دعوت کا آغاز کیا، دین اسلام کی اشاعت کا آغاز جب آپ نے فرمایا تو جان پہچان کے لوگوں میں اور جن پر آپ کو یہ اعتماد ہوتا تھا ان کے اندر آپ نے یہ کام شروع کیا، یا ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا کہ یہ انسان قابل اعتماد ہے، ریلائبل ہے، یہ سچا اور مخلص انسان ہے، خیر و صلاح آپ اس میں دیکھتے، تو ایسے انسان کے سامنے بھی آپ نے مشن کو رکھ دیتے. لیکن پبلکلی کھلم کھلا علی الاعلان آپ نے ابھی شروع نہیں کیا تھا. کوئی چیز ہوتی ہے اس کے فیزز ہوتے ہیں، ہر چیز فیزز میں اچھی لگتی ہے. اچانک کوئی چیز طوفان کی طرح آ جائے تو وہ چیز بڑی عجیب مانی جاتی ہے، لیکن کوئی چیز آہستہ 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 جب بڑھتی ہے تو وہ پائیدار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام بھی یہی ہے، قدرت کا بھی یہ نظام ہے کہ ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو، فیز بائی فیز ہو، آہستہ آہستہ ہو، گریجولی ہو، تو وہ چیز پائیدار ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے اور ڈیوریبل ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو احکام دیے گئے اشاعت اسلام اور تبلیغ دین سے متعلق، وہ بھی مختلف مراحل میں تھے. اسی میں وزڈم ہے، اسی میں حکمت ہے اور اسی میں دانائی ہے. پھر دوبارہ دیکھیے، اس کے لیے ابتدا میں حکمت الہیہ کا اقتضا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلاناً تبلیغ و اشاعت اسلام کا امر نہ کیا جاوے تاکہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہو جائیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتماد تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراست کے ذریعے، فراست بولتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر نیچرل کیا کہتے ہیں کوگنیٹو جو ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، سمجھ کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اسے بولتے ہیں. گہرا ادراک، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے، اس کے ذریعے انسان دوسروں کو سمجھ لیتا ہے، انسائٹ ہوتی ہے اس کے اندر اتنی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھتے. یہ بھی پیراگراف ہوا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس طریق پر سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ زید ابن حارثہ مشرف باسلام ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ 21 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت شادی ہو گئی تھی حضرت خدیجہ سے. تو حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ اعتماد کرتی تھی تمام چیزوں میں. ظاہر ہے ایک سچا نبی، ایک سچے نبی کو تو تمام لوگ جانتے تھے، لیکن ایک عورت جو ایک بیوی کے طور پر اگر رہ رہی ہے اس پیغمبر کے ساتھ، تو اس سے زیادہ اس کو کون جان سکتا ہے دنیا میں. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ڈیپ ڈیٹیلز اور بہت ہی کمپریہنسو انفارمیشن امت تک پہنچی ہے، اس کا سبب آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی بیویوں کے ذریعے پہنچی ہے. تو حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے آپ کی دعوت کو سنا. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک پیغمبر کی دعوت سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو پہنچی وہ ایک عورت کو پہنچی، اور سب سے پہلے ایک پیغمبر کی دعوت پر ایمان لانے والا انسان ہے وہ ایک عورت ہے. چنانچہ مختلف روایات میں یہ بات آئی ہوئی ہے، مختلف روایات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب آپ پر وحی آئی تو آپ نے ذکر کیا حضرت خدیجہ سے، اور حضرت خدیجہ ہی نے سب سے پہلے آپ کو تسلیم کیا. تو اس طریق پر سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ زید ابن حارثہ مشرف باسلام ہوئے. کیونکہ سب سے پہلے انہی کو دعوت ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی اور آپ کو دعوت کا حکم ہوا تو سب سے پہلے انہی حضرات کے سامنے آپ نے اپنی دعوت کو رکھا، جو سب سے قریب تھے، جو سب سے زیادہ آپ پر اعتماد کرتے تھے.
اسی لیے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں جو حضرات، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر، اور بچوں میں، چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، اور جو غلام تھے ان میں سب سے پہلے زید بن حارثہ. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. حضرت ابو بکر بڑے ذہین انسان تھے، ویری انٹیلیجنٹ. تو حضرت ابو بکر جب بہت ذہین انسان تھے تو انہوں نے شروع ہی میں پہچان لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک ہی جگہ رہتے تھے سب، اور آپ کے چرچے سنے امانت داری کے، وہ بھی بزنس مین تھے، تو بہت متاثر ہوئے ایمانداری اور ذہانت سے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و دیانت و اخلاق سے خوب واقف تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے. بہت ہی سمپل پیراگراف ہے یہ، ایک بار میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، سب کلیئر ہو جائے گا. اس طریق پر، یعنی ان دس وے، جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا، اس طریقے سے، یعنی اس انداز سے، ان دس وے، سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مشرب اسلام ہوئے. متبنہ پیچھے بتایا جا چکا ہے کسے کہتے ہیں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفیشیلی ایک پیغمبر قرار دیا گیا، وحی آنے لگی، اس سے پہلے ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز فرینڈز میں سے تھے حضرت ابو بکر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و دیانت و اخلاق سے خوب واقف تھے. صدق بولتے ہیں سچائی کو، ٹروتھفلنس. دیانت بولتے ہیں آنےسٹی کو. اخلاق بولتے ہیں گڈ مینرز. He was already aware of the truthfulness, the honesty and the good manners of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بتایا خدا کے پیغام کے بارے میں تو امیڈیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تصدیق کی اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اسی لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے، یعنی تصدیق کر دینے والا، کنفرم کر دینے والا، ویریفائی کر دینے والا، مان جانے والا، سچائی کے اعلیٰ رتبے پہ پہنچ جانے والا، خلوص کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جانے والا. اسی لیے ان کے نام کے ساتھ یہ حصہ بن گیا ابو بکر الصدیق، یا صدیق اکبر کہا جاتا ہے ان کو. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے. مسلم مطلب سب لوگ ایکسپٹ کرتے تھے اس بات کو. تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے. تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی جن میں کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی دعوت دی، ان کو بھی دعوت اسلام دی جن کے اندر کوئی اچھائی، کوئی بھلائی کے آثار نظر آئے آپ کو. چنانچہ حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص اور زبیر ابن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ نے ان کی دعوت قبول کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے. تو اس پیراگراف میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے اور یہ بڑے آدمی تھے، ان کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ لوگوں کے درمیان دعوت اسلام کا آغاز کیا جن میں کچھ بھلائی نظر آئی. تو ان میں کچھ بڑے بڑے صحابہ جن کو ہم جانتے ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے. اور ابو بکر الصدیق کے اسلام لانے کے بعد اور بھی تیزی سے اسلام لانے لگے کیونکہ یہ لوگ ابو بکر صدیق سے بہت زیادہ واقف تھے. چنانچہ حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص اور زبیر ابن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ نے ان کی دعوت قبول کی
اور آپ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے بعد یہ رضی اللہ عنہ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے. یعنی ان تمام لوگوں کو مسلمان کرنے والے حضرت ابو بکر الصدیق ہیں. ان کے بعد ابو عبیدہ ابن الجراح اور عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب اور سعید ابن زید عدوی اور ابو سلمہ مخزومی اور خالد ابن سعید ابن العاص اور عثمان ابن مزعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ اور ارقم ابن ارقم رضی اللہ عنہم اجمعین مشرف باسلام ہوئے. مشرف باسلام ہوئے meaning they were honored to accept Islam. یہ سب کے سب قریش میں سے تھے اور غیر قریش میں سے صہیب رومی، عمار ابن یاسر، ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن مسعود اسلام میں داخل ہوئے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ کلاس ختم ہونے کے بعد رکیے گا، سب لوگ کوئی بھی نہ جائیں، ضروری بات کرنی ہے. ایک بار اس پیراگراف کو پھر پڑھتے ہیں. ان کے بعد ابو عبیدہ ابن الجراح اور عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب اور سعید ابن زید عدوی اور ابو سلمہ مخزومی اور خالد ابن سعید ابن العاص اور عثمان ابن مزعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ اور ارقم ابن ارقم رضی اللہ عنہم اجمعین مشرف باسلام ہوئے. یہ سب کے سب قریش میں سے تھے اور غیر قریش میں سے صہیب رومی، عمار ابن یاسر، ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے. یہ لوگ سابقین اولین میں سے ہیں. السابقین الاولین اسلامک ٹرم ہے، اس کے معنی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسٹارٹنگ ہی میں اسلام کو قبول کیا. کوئی چیز جب شروع ہوتی ہے تو اس کو قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا. بہت انٹیلیجنٹ جو ہوتا ہے وہی اس چیز کو مانتا ہے، کیونکہ شک ہوتا ہے کہ اس کو کوئی مان ہی نہیں رہا ہے. اب بتائیے، پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کوئی ماننے والا نہیں تھا. اب اگر ابو بکر یا خدیجہ ان کو پیغمبر مانتے ہیں کتنی بڑی بات ہے. یہی ہوتا، لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں. ہماری جو دنیا ہے اس میں لوگ دیکھ کے کام کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ پڑھنے جا رہا ہے تو وہاں پڑھائی شروع کر دیتے ہیں. دیکھتے ہیں فلاں نے فلاں کپڑے پہننے شروع کر دیے، وہی کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے. دیکھتے ہیں فلاں نے فلاں زیور پہننے شروع کر دیے، وہی زیور پہننا شروع کر دیا. دیکھتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ چیز ہے، فلاں کے اندر اس طرح کا گھر ہے تو ایسا گھر بنانا شروع کر دیا. اچھائی ہوتی ہے، جو اچھائی کو بھی کچھ اچھے لوگ دیکھ کے اچھائی کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں. اچھا دیکھا کہ فلاں لوگ اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں، تو ان کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ایسا وقت ہو دنیا میں کہ کوئی انسان اس چیز کو ماننے والا ہی نہیں ہے، ایسے وقت میں کسی انسان کو ماننا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو ملتی ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی حکمت، بڑی دانائی، بڑی وزڈم ملتی ہے، تو وہ انسان اس چیز کو قبول کرتا ہے. ورنہ یہ دنیا بھیڑ کی ہے، جہاں دیکھا بھیڑ ہے. اور بھیڑ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. بھیڑ ہمیشہ ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. ایک ہجوم ہوتا ہے، ایک ازدحام ہوتا ہے. بھیڑ جو ہے ہمیشہ عام طور پر ایک غلط چیز کی طرف بھاگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو حکمت اور دانائی سے سرفراز کرے. تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے اس پیراگراف میں کہ اتنے اہم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اس کے بعد دیکھیے، اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی. خفیہ مطلب یہ ہے کہ چھپ چھپا کر یہ کام ہو رہا تھا. یہ جو دعوت کا کام جاری تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ چھپ چھپ کر ہو رہا تھا، پبلکلی نہیں ہو رہا تھا. عوام الناس میں اکٹھا ہو کے سب کو دعوت دی جائے. خفیہ مطلب ہوتا ہے سیکریٹلی. عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپا کر ادا کیے جاتے تھے. یعنی جو ورشپس ہوتی تھیں، جو نمازیں ہوتی تھیں، وہ بھی چھپ چھپا کر کیے جاتے تھے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں آج کی دنیا میں بھی، تو ان کے گھر کا ماحول صحیح نہیں رہتا ہے. ایڈورس سرکمسٹانسز ہوتی ہیں ان کی. کوئی مرد یا کوئی عورت اسلام قبول کرتے ہیں آج کی دنیا میں، تو اگر گھر کی طرف سے سپورٹ نہ رہے تو بہت چھپ چھپ کر وہ انجام دیتے ہیں. عجیب واقعات آپ کو مل جائیں گے، یوٹیوب پر ویڈیوز ایسی مل جائیں گی، اور ایسے واقعات پڑھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ کو کہ لوگ کیسے نماز کو ادا کرتے ہیں. اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی. عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے. یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا. یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا. جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر فرما دیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ ایک بار آپ اس پیراگراف کو پھر دیکھیے۔ اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی، عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر فرما دیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے اور آپ ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اس طریقے کی دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی۔ اس دوران میں قریش کی ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی، یعنی اس طریقے سے چھپ چھپا کر اسلام کی دعوت ہوتی رہی، 3 سال تک یہ جاری رہی۔ دس پروسیس آف دعویٰ کنٹینیوڈ فار 3 years۔ اس دوران میں قریش کی ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی، یعنی قبیلے قریش جو تھا اس کی ایک بہت بڑی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی۔ A huge number of the people from Quraysh they embraced Islam, accepted Islam۔ اور پھر اور لوگ بھی داخل ہونے شروع ہو گئے، یعنی جب قریش نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے بعد اور بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر اور لوگ بھی داخل ہونے شروع ہو گئے، اور یہ خبر مکے میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا، اور اب یہ اعلاناً دعوت حق کا وقت آ پہنچا۔ یہ اعلاناً مطلب پبلکلی، اور اب یہ اعلاناً دعوت حق کا وقت آ پہنچا اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا، اور اب یہ اعلاناً دعوت حق کا وقت آ پہنچا۔ اس پیراگراف کو ایک بار اور دیکھیں۔ اس طریقے کی دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی۔ اس دوران میں قریش کی ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی، اور پھر اور لوگ بھی داخل ہونے شروع ہو گئے، اور یہ خبر مکہ میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا، اور اب یہ اعلاناً دعوت حق کا وقت آ پہنچا۔ یہ جا بجا جو گیا اس کا مطلب جگہ جگہ، in each place, in each corner، اور یہ اعلاناً مطلب پبلکلی۔ اس سے پہلے ابھی آپ نے پڑھا کہ سارا کا سارا کام چھپ چھپا کر ہو رہا تھا، لیکن اب اتنے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت سارے سپورٹرز ہو گئے، بہت سارے فالوورز ہو گئے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاناً دعوت حق کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ اب کھلے عام اسلام کی دعوت ہونے لگی۔ اگلا جو عنوان ہے انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاناً دعوت اسلام کا آغاز کیسے فرمایا۔ یہ اعلاناً دعوت اسلام 3 سال کے بعد جبکہ کثرت سے مرد و عورت اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ابھی پیچھے آپ نے دیکھا کہ جو دعوت اسلام کا سلسلہ چل رہا تھا وہ خفیتاً تھا، خفیتاً یعنی کہ چھپ چھپا کر کام چل رہا تھا، علل اعلان پبلکلی یہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اب کیا ہو گیا یہاں 3 سال کے بعد، اب جب بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ پبلکلی یہ کام شروع کریں۔ تو 3 سال کے بعد جب کہ کثرت سے مرد و عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ علل اعلان لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں۔ علل اعلان مطلب پبلکلی اناؤنس کر کے لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں، یعنی سچی بات پہنچائیں۔ کلمہ حق، حق کا کلمہ یعنی the word of truth، the word of truth کے معنی ہوتے ہیں کلمہ حق، یعنی سچائی کا ورڈ جو ہے، سچائی کے الفاظ لوگوں تک کھل کے پہنچائیں بغیر کسی جھجک کے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ ڈیلیور کریں میسج جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی، یعنی جیسے ہی آپ کو یہ حکم ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس حکم باری کو، حکم خداوندی کی تعمیل کی۔ تعمیل مطلب امپلیمنٹ کیا، پریکٹس کی، ایکٹ کیا اس پر، اور مکہ کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر قبائل قریش کا نام لے لے کر آواز دی، اور مکہ کی پہاڑی صفا پر، ماؤنٹ صفا، اور مکہ کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر قبائل قریش کا نام لے لے کر آواز دی۔ قریش میں بہت سے قبیلے تھے، ہر قبیلے کا نام لے لے کر آپ نے بلایا کہ آپ لوگ آؤ اور میرے اس پیغام کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ تو جب آپ نے آواز دی، دیکھیے کیا ہوتا ہے، جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ نے اولاً سب سے دریافت کیا
کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چڑھا چلا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ ڈال دے تو کیا تم سب میری تصدیق کرو گے؟ یہ سن کر سب کے سب یک زبان ہو کر بولے کہ بے شک ہم آپ کی خبر کو بالکل حق سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو جب علی اعلان حکم خداوندی اور کلمہ حق کو پہنچانے کا حکم آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے، تو آپ نے کیا کیا؟ پہلا کام، مکہ کی ایک پہاڑی صفا پر چڑھ گئے، اور صفا پر چڑھ کر ہر قبیلے کا نام کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں، سب کے سب لوگ جمع ہو جاؤ۔ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو جب جمع ہو گئے تو آپ نے سب سے پوچھا کہ اگر میں آپ کو خبر دوں کہ فلاں دشمن تمہارے اوپر اٹیک کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ میری بات کو کنفرم کرو گے اگر میں بتاؤں کہ فلاں دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے؟ سب نے کہا ہاں، ہم آپ کی بات مان لیں گے، کیونکہ آپ ایک ایماندار انسان ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے ہم سے۔ سب یک زبان ہو کر ایٹ ون ٹائم سب نے ایگری کیا کہ ہم آپ کی بات کو مان لیں گے کہ واقعی جو ہے ہم پر دشمن حملہ کرے گا، اسی لیے آپ نے ایسا کہا ہے، ورنہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو اب دیکھیے، یہ پریمبل تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو خدا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے۔ آپ نے اس لیے فرمایا کہ جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو، اتنا مخلص، اتنا نیک آدمی مانتے ہو، اتنا ایماندار اور ریلائبل انسان جب تم ہمیں مانتے ہو، تو پھر آپ جو ہے اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں؟ تو جب آپ نے شروع میں ایک تمہید بنا لی، اس تمہید کے بعد یہ بات کہی تاکہ لوگ جو ہے جلدی سے آپ کی بات کو مان لیں۔ تو دیکھیں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو خدا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے۔ یعنی تمہارے اندر جو شرک پایا جاتا ہے، جو کفریہ عقائد پائے جا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی پوجا کرتے ہو، اگر تم نے اس کو نہیں چھوڑا تو پھر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا۔ اب دیکھیے اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جہاں تک مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس تحفے سے بہتر تحفہ لے کر نہیں آیا جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی فلاح و بہبود لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی فلاح و بہبود لے کر آیا ہوں۔ فلاح و بہبود بولتے ہیں خوشحالی کو، ویلفر کو، پروگریس کو۔ یعنی میں ایک ایسا فیتھ لے کر آیا ہوں، میں ایسا مذہب لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم ایسا نہیں کہ دنیا ہی میں کامیاب رہو گے، دونوں جہان کی کامیابی اس کی اتباع میں مضمر ہے۔ اور خداوند عالم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم، اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا، اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات قدوس کی قسم ہے کہ جو ایک ہے اور جس کا کوئی سہیم و شریک نہیں، کہ میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً خدا تعالیٰ کا رسول و پیغمبر ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک تمہید بنائی، ایک پریمبل رکھا کہ بھائی اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ایک دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات نہیں مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ تو آپ نے کہا جب تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو تو سنو، میں تمہیں اس بات کی طرف انوائٹ کرتا ہوں کہ تم اپنے فالس گاڈز، جو باطل خدا ہیں، ان کی عبادت کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کی صرف عبادت کرو، ورنہ تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی تفصیل کے ساتھ قدرے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس جو تحفہ لے کر آیا ہوں ایک ایسا تحفہ ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں اس سے بہتر تحفہ آج تک نہیں لایا ہے، اور اگر تم اس پر عمل کرو گے تو دین اور دنیا دونوں میں تمہیں سرخروئی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اور یہ کہا کہ اگر میں جھوٹ بولتا بھی تو کسی سے بھی بول سکتا ہوں، تم سے نہیں۔
نبی تو کبھی بھی نہیں جھوٹ بول سکتا ہے. یہ وے آف پریزنٹیشن ہے کہ اگر میں کہیں بھی جھوٹ بھی بول سکتا تھا تو بول سکتا تھا، لیکن تمہارے ساتھ نہیں. ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جھوٹ بول سکتے تھے. یہ ایک مبالغے کا اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ ہے تاکہ جو سامنے والا ہے وہ کنونسڈ ہو جائے. کنونسنگ اسٹائل ہے یہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی کہ اس ذات قدوس کی قسم کہ جس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، میں تمہارے لیے اور پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول اور پیغمبر ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر پبلکلی اعلان کر دیا. یہ پہلی پبلک اسپیچ تھی آپ کی. ماؤنٹ صفا پہ، کوہ طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطاب تھا، پہلی پبلک اسپیچ تھی، پہلی وارننگ تھی. تمام قبائل قریش کو آپ نے جمع فرمایا اور اس میں آپ نے اللہ کا جو میسج ہے وہ ان کے سامنے بنیادی طور پر رکھنے کی کوشش کی اور آپ نے رکھا. اس میں کئی سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں. ایک پیچھے لفظ آیا ہوا تعمیل. تعمیل کے معنی ہوتے ہیں پریکٹس کرنا، عمل کرنا. ایک لفظ آیا ہوا فلاح و بہبود. اس کے بارے میں میں نے بتایا کہ فلاح و بہبود بولتے ہیں ویلفیئر کو، کامیابی کو، سکسیس کو، پروگریس کو. اور اگلے صفحے پر ایک لفظ آیا ہوا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سہیم. سہیم کے معنی ہوتے ہیں پارٹنر، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پارٹنر کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. کوئی بھی شے کسی کی ملکیت نہیں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رازق ہے، وہی قادر مطلق ہے. ایک بار اس ٹیکسٹ کو اور دیکھیے، بہت اہم ہے. اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ پبلک اسپیچ ہے، فرسٹ پبلک اپیئرنس ہے اسلام کے بارے میں. آپ نے لوگوں کو بتایا اور کیسے کیسے آپ نے بتایا، یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے. دیکھیے، جس کلچر میں انسان رہتا ہے اسی کلچر کے لوگوں کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سامنے کوئی چیز کمیونیکیٹ کی جاتی ہے. تو یہ جو انداز بیان ہے، جو وے آف پریزنٹیشن ہے، یہ عرب اسٹائل کے حساب سے ہے. اس زمانے میں سب سے بہترین انداز تھا. اور آج بھی اگر ہم غور کریں تو یہ بہت شاندار چیز ہے کہ کیسے جو ہے کسی انسان کو اپنی بات کہنی ہو تو ہم کس طریقے سے اس سے کہہ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ بھائی بتاؤ تم مجھ پہ اعتماد کرتے ہو. آج کل بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی بڑی بات کہنا چاہتے ہیں، بھائی دیکھو تم مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو نا. ہاں میں بھروسہ کرتا ہوں، تو سنو. یہ ہے کتنا شاندار طریقہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں استعمال کیا کہ بھائی تم مجھے ایماندار سمجھتے ہو تو سنو، میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں. اب اس سے ہر آدمی مجبور ہو جائے گا سننے کے لیے. ایک بار پھر سے دیکھیے اس پورے لمبے عنوان کو. میں شروع سے پڑھتا ہوں اور آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کروں گا. سب لوگ مجھے فالو کریں. اعلان دعوت اسلام یعنی پروپیگیشن آف اسلام اور انویٹیشن ٹوارڈ اسلام پبلکلی، اور پبلک انویٹیشن ٹو اسلام، پروپیگیٹنگ اسلام پبلکلی. 3 سال کے بعد جب کہ کثرت سے مرد و عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا، یعنی جب خوب لوگ بڑھنے لگے اسلام کی طرف تو چرچا ہونے لگا، تو خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ علل اعلان لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور مکہ کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر قبائل قریش کا نام لے لے کر، قبائل قریش، قبائل بولتے ہیں ٹرائبس کو، قبیلہ کی پلورل آتی ہے قبائل. قبائل قریش کے معنی ہوتے ہیں قریش کے قبیلے. قبائل قریش کا نام لے لے کر آواز دی. جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ نے اولن مطلب پہلے سب سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چڑھا چلا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ ڈال دے یعنی تم پر حملہ کرے اور تمہاری پراپرٹی لوٹ لے، تو کیا تم سب میری تصدیق کرو گے، یعنی میری بات مانو گے؟ یہ سن کر سب کے سب یک زبان ہو کر بولے کہ بے شک ہم آپ کی خبر کو بالکل حق سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو خدا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے.
اور فرمایا جہاں تک مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس تحفے سے بہتر تحفہ لے کر نہیں آیا جو میں تمہارے لیے لایا ہوں. میں تمہارے لیے دین و دنیا کی فلاح و بہبود لے کر آیا ہوں، اور خداوند عالم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دوں. خدا کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا، اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا. اس ذات قدوس کی قسم ہے کہ جو ایک ہے اور جس کا کوئی سہیم و شریک نہیں، کہ میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً خدا تعالیٰ کا رسول و پیغمبر ہوں. یعنی یقیناً مجھے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے، لیکن میں پوری دنیا کا نبی اور پیغمبر ہوں. خاتم الانبیاء والمرسلین، پوری دنیا کے پیغمبر، کیونکہ آخری نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کا پیغمبر بنا کر بھیجا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت. تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عامہ کا سلسلہ شروع فرمایا، پبلک اناؤنسمنٹ کیا جب آپ نے اسلام کا، تو بہت زیادہ ریسسٹنس، اپوزیشن کا سامنا ہوا. He faced severe opposition and resistance from the people, from the tribes of the Quraysh. قریش کے جتنے قبیلے تھے ان سب سے آپ کو بہت سخت مزاحمت کا سامنا ہوا. تمام عرب کی مخالفت، یعنی جو پورے عرب تھے ان کی مخالفت، یعنی اپوزیشن و عداوت اور دشمنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت. لیکن چونکہ آپ سچائی پر تھے، اسی لیے اکیلے ہونے کے باوجود بھی یا چند لوگوں کے باوجود بھی آپ کبھی بھی پورے قبیلے کے سامنے جھکے نہیں. سچائی جو ہوتی ہے، سچائی کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے. تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت. مخالفت اپوزیشن، عداوت انمیٹی دشمنی، استقامت کے معنی ہوتے ہیں پرسیویرنس، یعنی جمے رہیں، خود فرم رہیں، اسٹیبل رہیں، اپنی جگہ پر ہلے نہ. یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلسلہ جاری فرمایا یہ چلتا رہا. عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے اور ان کی پرستش کرنے والوں کی بے وقوفی ظاہر کی گئی ہے، تو آپ کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے. قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں اس میں کئی آیتوں میں بتوں کی مذمت کی گئی ہے، یعنی بتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بے ویلو ہیں، بے حیثیت ہیں، بے وقات ہیں، ان کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو بتوں کی حقیقت کو ایکسپوز کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں. تو جب قرآن کریم کی آیتوں کے بارے میں جب پتا چلا کفار و مشرکین کو، تو کیا ہوئے؟ یہ لوگ آپ کی دشمنی کے لیے کھڑے ہو گئے، یونائٹڈ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کرنے کے لیے اور آپ کے مشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا دین پھیلانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی انسان آئے کاؤنٹر کرنے، اپوزیشن لے کے کھڑا ہو جائے اور اسلام ختم ہو جائے گا. اسلام دراصل میں نے کہا نا، کوئی آدمی اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا اس مسلمان کے علاوہ، جو مومن ہوتا ہے وہی پسند کرتا ہے. سارے لوگ ہمیشہ اسلام کے خلاف کھڑے رہتے ہیں، جہاں بھی رہا ہے اسلام شروع سے. عجیب چیز ہے، امریکہ جائیں آپ، انڈیا میں یا کہیں بھی آپ جائیں، دنیا کے کسی بھی چپے میں جو مسلمان نہیں ہے تو وہ سب اسلام کی برائی کرتے ہیں. کچھ نہیں ہونے والا ہے، میں نے آپ سے بتایا کہ اسلام کا کوئی کچھ کر نہیں پاتا ہے. اب بتائیے کچھ ہوا کبھی؟ ٹھیک ہے کہیں کچھ مار دیا، کہیں کچھ کر دیا، کسی کو کچھ سزائیں دے دی، کچھ ہو گیا، لیکن اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکا. اسلام ایک ایسی چیز ہے جس کو مطلب تھاما نہیں جا سکتا، جس کو روکا نہیں جا سکتا. انسٹاپیبل مشن ہے یہ. تو بہرحال اس زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئیں، تو ان آیتوں کو لے کر لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ دیکھو ہمارے بتوں کی برائی کی گئی ہے. بھائی بتوں کی برائی کیا، تمہارے گاڈ کی برائی نہیں کی گئی ہے، اس میں تو پتھر کی برائی کی گئی ہے. ہم چلتے پھرتے رہیں، کہیں سے کوئی پتھر اٹھا لیں اور اس کو بت بنا کے اپنے گھر میں رکھ لیں، کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے ہمارے. بہت سی دنیا کے حصوں میں ایسا ہوتا ہے، کہیں کوئی کھیت جوت رہا ہے، اس میں کوئی پتھر مل گیا، اس کو بت بنا لیا.
کہیں کوئی کھدائی چل رہی تھی، اس میں کچھ مل گیا، اس کو کچھ پوجا پاٹ کی چیز بنا لی. سوچنا چاہیے کہ یہ پتھر ہے، بے حس ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، نہ کوئی فہم ہے، وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات ہے، اس کو ایک پتھر اینٹ کیسے چلا سکتے ہیں؟ دس از نان سینس. تو یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. تو اسی زمانے ہی سے ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے کہ لوگ اس چیز پر سوچنے پر قادر نہیں تھے. تو قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، خاص طور پر جو مکی دور ہے، وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ میں آپ کا گزرا ہے، اس میں بتوں کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے مذمت کی گئی ہے. بڑے فصیح و بلیغ انداز میں، بڑے پرشکوہ انداز میں اللہ رب العزت نے تمام عقائد توحید کو، مانوتھیزم کو بیان کیا ہے اور بتوں کی مذمت کی ہے. اچھا، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. بیچ سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کی ایک جماعت آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئی. ایک گروپ ابو طالب کے پاس آیا. ابو طالب آپ کے چچا تھے، کہ وہ آپ کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں. یہ سب جو آئے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ابو طالب سے کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کروا دیں اور اس طرح کی باتوں سے روک دیں. تو ان کی ایک جماعت آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں اور یا آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں. کیونکہ ابو طالب جو تھے، یہ چیف تھے اپنے قبیلے کے، بہت ہی ریسپیکٹڈ آدمی تھے اپنے قبیلے کے. تو گروپ جو آیا، اس نے کہا کہ یا تو آپ محمد کو روک دیں کہ یہ کام نہ کریں جو کر رہے ہیں، دعوت کا کام، مشن جو انہوں نے نیا چھیڑا ہے، اور یا تو آپ ان کو سپورٹ نہ کریں. ابو طالب کیا تھا، ایک تو روکتے بھی نہیں تھے اور سپورٹ بھی کرتے تھے، لیکن خود مسلمان نہیں ہوئے تھے. کلہم کلہ عجیب بات ہے. لیکن چونکہ گھر میں رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت جانتے تھے. بھائی ایک نبی ہے، ایک نبی کے اندر کتنی خوبیاں رہی ہوں گی. کتنا بھی کمینہ انسان ہو تو وہ بھی جانتا ہوگا کہ یار کتنی خوبیاں اس انسان کے اندر ہیں. آپ نے دیکھا پیچھے جب سب کو صفا پہ جمع کیا تو سب سے پوچھا کہ بھائی میں سچا آدمی ہوں، سب نے کہا کہ ہاں سچا آدمی ہے. لیکن جیسے ہی اسلام کے بارے میں رکھا، سب نے زہر اگلنا شروع کر دیا. ابھی تک سب سچا مان رہے تھے. تو خیر، دشمنان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں سے واقف تھے. ایک نبی ہے، نبی جو ہے آسان چیز نہیں ہے. نبی کا چہرہ ہی مختلف ہوتا ہے، اس کی شکل الگ ہوتی ہے، اس کی شباہت الگ ہوتی ہے، اس کا جسم ہی مختلف ہوتا ہے. مہر نبوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کی چال ڈھال الگ ہوتی ہے، اس کی ہنسی الگ ہوتی ہے، اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اس کی پوری زندگی مختلف ہوتی ہے تمام انسانوں سے. لیکن وہی جب انسان کے اوپر گمراہی طاری ہو جاتی ہے، جب انسان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ تمہیں برباد ہی ہونا ہے، تمہیں کفر ہی کے ساتھ مرنا ہے، تو پھر کوئی بھی انسان اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو یہی ہوا. دیکھیے اس پیراگراف کو دوبارہ. یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا. عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے اور ان کی پرستش کرنے والوں کی بے وقوفی ظاہر کی گئی ہے کہ کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ان بتوں کو پوجتے ہیں، تو آپ کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے. یونائٹڈ ہو گئے سب لوگ آپ کو اپوز کرنے کے لیے. اور ان کی ایک جماعت آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں اور یا آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں. حمایت بولتے ہیں سپورٹ کو، الائنس کو بولتے ہیں، کہ ابو طالب جو ہے حمایت چھوڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن میں. ابو طالب جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، گھر میں رہتے تھے، ایک ہی خاندان کے تھے، خاندان کے سب سے بڑے آدمی تھے، قبیلے کے چیف تھے. تو وہ تو جانتے ہیں، بھلے ہی ایمان نہیں لائے کسی وجہ سے. آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا بہت کچھ ان کے بارے میں، اور بہت کچھ آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں ابو طالب کے بارے میں، بڑی عجیب عجیب چیزیں ہیں ان کے بارے میں. ان کے بارے میں ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں تو یہی ہے، یہ مومن نہیں ہوئے تھے. ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں یہ، لیکن علماء کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ان کا خاتمہ ہوا ہے، ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے گئے ہیں. لیکن ایک بڑی جماعت یہی کہتی ہے کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نہیں ہوا ہے. شیعوں کے ہاں یہ مومن تھے. شیعہ جو ہیں وہ ان کو بہت ہی بڑا آدمی سمجھتے ہیں، یعنی اہل ایمان ہی میں سے شمار کرتے ہیں. بہت تفصیل ہے اس کے بارے میں، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے بارے میں. ابن عربی ایک بہت بڑے صوفی تھے، وہ بھی ان کو مومن مانتے تھے. لمبی تفصیل ہے، خیر وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. اب دیکھیے آگے.
ابو طالب نے ایک عمدہ پیرائے سے ان کو جواب دیا. پیرایا مطلب اسلوب, وے آف پریزنٹیشن, یعنی ایک بہت ہی نائس انداز میں, بہت ہی شاندار انداز میں ابو طالب نے جواب دیا. پیرایا بولتے ہیں اسلوب کو, وے کو, میتھڈ کو. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے. کلمہ حق کی نشر و اشاعت بولتے ہیں پروپیگیشن کو. کلمہ حق کے بارے میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتایا, کلمہ حق کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ دا ورڈ آف ٹروتھ, سچائی کے الفاظ. سرگرم کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈیکیٹڈ, ایکٹیو, ڈائنامک اور ایکٹیو کو بولتے ہیں سرگرم. اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے. جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی کے ساتھ ان سے مطالبہ کیا کہ یا آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے, یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی عرب کے جو قبیلے تھے دوسرے, وہ سب کے سب اب کی بار بڑے غصے میں آئے ابو طالب کے پاس, اور ابو طالب سے دو ٹوک بات کی. انہوں نے کہا کہ یا تو اپنے بھتیجے محمد کو روکو, اور اگر اپنے بھتیجے کو روکنے میں ناکام ہوتے ہو تو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور ہم تم سے اس وقت تک لڑیں گے یا تو ہم ختم ہو جائیں گے یا تم ختم ہو جاؤ. فائنل وار ہونے والی ہے, ڈو اور ڈائی ہونے والا ہے. یا تو یہ کام کرو اور یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب دیکھیے اس پیراگراف کو دوبارہ پڑھیے. ابو طالب نے ایک عمدہ پیرائے سے ان کو جواب دیا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے. پہلی بار تو عمدہ پیرائے سے جواب دے دیا ابو طالب نے, اچھی گفتگو کی, سب لوگ چلے گئے, لیکن اللہ کے رسول نے اپنا سلسلہ جاری رکھا. تو اب کیا ہوا, جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی کے ساتھ ان سے مطالبہ کیا, اسٹرکٹلی ان سے ڈیمانڈ کیا کہ اب یہ چلنے والا نہیں ہے, کہ یا آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے, یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہو جائے. یعنی ہم دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک اس دنیا ہی سے لڑ کے مر کے ختم ہو جائے, تب جا کر یہ جنگ رکے گی. یا تو تم مرو گے یا تو ہم مریں گے. فریقین بولتے ہیں ٹو پارٹیز. آج یہیں ہم انشاءاللہ رکتے ہیں, اگلا سیشن انشاءاللہ ہم اگلے عنوان سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.